آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک، 8 سے 12 تک کی تفسیر ہے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی ان آیت کا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت کے 13ویں سال میں آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ گئے. اچھا، مدینہ میں کیا تھا کہ مدینہ میں دو جو تھے وہ مشرکین کے قبیلے تھے اور 3 یہودیوں کے قبیلے تھے. مشرک جو ہے قرآن میں مشرک کن کو کہا گیا ہے؟ جو کہ خود کو جیسے اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ دوسرے بتوں کو بھی پوچھتے تھے، اور فرشتوں کو، بعض لوگ فرشتوں کو، بعض لوگ مختلف جو نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو، اس طرح سے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو ان کو مشرک کہا گیا. اور یہود آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو یہودیوں کے اور مشرکین کے قبیلے تھے مدینہ میں. جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر تو اسلام، اللہ کے فضل سے اسلام بہت جلدی سے پھیلا مدینہ میں. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بات جو تھی، جو مسلمان نہیں ہوئے یہودی، اور بہت کم یہودی اسلام لے آئے، اور اسی طرح جو مشرکین میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام میں نہیں داخل ہوئے، بلکہ ان میں ایک جو تھا عبداللہ بن ابی کر کے تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے لوگ اس کو مدینہ کا بادشاہ بنانے والے تھے. اصل میں اس کو سب نے چن لیا تھا کہ مدینہ ایک حکومت کی طرح سے بن کے رہے اور اس کو بادشاہ بنایا جائے. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ظاہر بات ہے آپ کو لیڈر چنا گیا. تو وہ ایسے سارے لوگ تھے جو یہودی علماء اور یہودیوں کے جو لوگ بہت سے رکھنے والے تھے، اور یہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد ان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ ایک دم سے آئے اور اسلام میں اتنا جلدی اسلام پھیلا مدینہ میں، اور ان کی جو حیثیت تھی، جو وقت تھی مدینہ میں، وہ نہ رہی. اس لیے کہ یہودی بھی جو تھے نا، وہ مذہبی طور پر ان کی بڑی عزت تھی مدینہ میں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول، اللہ کی کتابیں موجود ہیں، اللہ کے رسول ان میں آئے، تو اس کو بڑی اس لحاظ سے ان کی ایک مذہبی طور پر ان کی بڑی جیسے بڑائی تھی. تو جن لوگوں کا اس طرح سے نقصان ہوا کہ ان کی بڑائی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، ان کو بہت زیادہ دل میں حسد ہوا، اور بہت زیادہ وہ ایک دشمنی تھی ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مکی زندگی میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے، حالانکہ مکہ کے قریش نے، مکہ کے جو مشرکین تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات اٹھائی تھی، جمع کر کے رکھی تھی، بہت مشکلات میں ان کو ڈالا ہوا تھا، بہت اذیتیں ملی ہوئی تھی مسلمانوں کو ان سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت اجازت نہیں تھی قتال کرنے کی. لیکن مدینہ میں جانے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ وہ مشرکوں سے قتال کر سکتے ہیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ قتال کو فرض کر دیا گیا مسلمانوں پر. تو جب 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زبردست قسم کی کامیابی عطا کی. صرف 313 یا اس سے بھی کچھ، بس اس کے اراؤنڈ 313 کے قریب مسلمان تھے. نہ ان کے پاس جنگی سامان تھا، نہ ان کے پاس سواریاں تھی، بہت سے لوگ پیدل تھے. تو اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 یا اس سے بھی زیادہ پوری طرح سے جنگی سامان سے لیس جو کافروں کا لشکر آیا تھا، جو بہت ہی زبردست تیاری کے ساتھ آیا تھا، تو ان کے اوپر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. تو اس کے بعد ایک مسلمانوں کا رعب بن گیا. ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک رعب ہو گیا ان کا کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا. تو پھر
یہ جو مدینہ میں جو تھے جن کے دلوں میں حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، اب ان کو تھوڑا سا ظاہری بات ہے کہ اپنا ظاہری ایک رکھنا پڑا کہ ظاہری طور پر وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ رہیں، تاکہ کہ ایک تو یہ کہ ان کو خوف تھا ان کے دل میں مسلمانوں کا کہ مسلمانوں سے کھلم کھلا دشمنی کریں گے تو شاید ہماری شامت آ جائے گی، اور دوسرا ان کو یہ بھی تھا کہ مسلمان اگر کامیاب ہو گئے، اگر ان کو فتح حاصل ہوئی تو پھر بہت سی مال و دولت مسلمانوں کو ملنی ہے، تو ہم بھی اس سے محروم نہ رہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر وہ بظاہر زبان سے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں نے ایمان کو، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ صرف ایک زبان کے طور پر انہوں نے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مسلمانوں والے کام کرتے تھے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ ان کی ساری محبت اور دوستی اور اخلاص تو خیر ان کے دل میں نہیں تھا کسی کے لیے بھی، لیکن ان کا جو ساتھ تھا وہ صرف ایکچولی مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ، دل سے مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تھے، لیکن بظاہر زبان سے وہ مسلمان بنتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے، ایمان آپ کو پتہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، کہ دل تسلیم کرے کہ ہاں یہ حق ہے، پھر زبان اس کی گواہی دے کہ ہاں میں حق کو مانتا ہوں، اور پھر انسان عمل سے اس کی تصدیق کرے اپنے ایمان کی کہ ہاں میں دیکھو ایمان والے عمل بھی کر رہا ہوں، تاکہ میرے ایمان کی گواہی میں اپنے عمل سے بھی دے رہا ہوں۔ تو ان کا ایمان تو مکمل تھا ہی نہیں، انہوں نے صرف زبان سے کیا تھا اور دل ان کے انکاری تھے، اور جب دل ہی نہیں مان رہا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کا عمل بھی اس سے ہی صرف دکھاوے کا ہی تھا، تو ان کے ایمان کو مانا نہیں گیا۔ اور ویسے بھی یہ ہر طرح سے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچائے، ایک طرح سے جاسوس کی طرح وہ کام کرتے تھے کہ مسلمانوں میں صرف گھستے اس لیے تھے کہ وہ ان کو ساری چیزوں کی خبریں پتہ چلے، تاکہ وہ کچھ ان کے خلاف جاسوسی کر سکے، کچھ چالیں چل سکے۔ تو یہ ابھی جو آیات شروع ہوں گی انشاءاللہ اس میں ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ لوگوں کا ایک اور رویہ سامنے آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی برے ہوتے ہیں، لیکن ان کی برائی یہ ہے کہ کم از کم ان کی دشمنی کھلی ہے کہ وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ظاہری بات ہے، جب آپ کے اندر گھر کے اندر آپ کے دشمن رہ رہا ہے ساتھ آپ کے، تو پھر وہ ایسا دشمن جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابھی آیات آئیں گی، آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک، یہ ان منافق اور ان ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا، قرآن میں ان کو منافق کا نام دیا گیا ہے، اور منافق ہوتا ہے وہ جس کا اندر اور باہر الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، کہ سرنگ میں کوئی بھی چیز داخل ہو کے دوسری طرف سے جس طرح نکل جاتی ہے، اسی طرح اسلام ان کے اندر داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، یعنی کہ اسلام ایمان ان کے دلوں میں ٹھہرا ہی نہیں تھا۔ اور منافق ان کی جو دوہری پالیسی تھی، بظاہر کچھ تھے، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، اس وجہ سے ان کو منافق کہا گیا۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان آیات کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ یہاں پر ایک بات سب سے پہلے غور طلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ من الناس، لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، من الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے، من المؤمنین ایسے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے،
یعنی کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے، تو حالانکہ یہ خود کو مسلمان کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کو قبول نہیں فرمایا، تو اللہ نے ان کی طرف اشارہ بھی اسی طرح کیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں پہلے سے آباد تھے، اور ان کی بڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح لوگوں میں ان کی بڑائی تھی کہ یہودیوں کو مذہبی بڑائی حاصل تھی، اور عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو حکمران ہونے کی امید تھی کہ یہ ان کو بادشاہ بنایا جائے گا، عبداللہ بن ابی کو، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھیوں کو بھی یہ فائدہ تھا۔ تو ان لوگوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں، اور مسلمانوں کے اتنا اللہ نے اتنی برکت دی کہ مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ مدینہ میں ایک طرح سے اسلامک اسٹیٹ بن گیا مدینہ، تو ان کے جو حسد تھا دل میں، اس قدر حسد تھا ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب جنگ بدر میں مسلمان اتنی بڑی کامیابی اس کے ساتھ لوٹے اللہ کے فضل سے، تو ان کے دل میں مسلمانوں کا ایک خوف بھی بیٹھ گیا کہ اگر ہم یہ ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم ان سے کھلا کھلا دشمنی کریں گے تو پھر ہمارا حشر بھی بہت برا ہونا ہے۔ تو پھر ایک تو اس ڈر کے مارے مسلمانوں کے خوف سے، اور دوسرا اس لالچ میں کہ اگر ہم مسلمانوں سے بھی تھوڑا صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے تو جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا رہے گا جنگوں میں، اور جو مال غنیمت آئے گا اس میں بھی ہمارا حصہ ملے گا۔ تو یہ ساری ان کو ایک تو لالچ تھی، ایک طرف ان کے دل میں خوف تھا، پھر ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے تھے، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر انہوں نے اسلام میں اپنے آپ کو داخل اس لحاظ سے کیا کہ مسلمانوں کے سامنے زبانی اسلام لے آئے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پول کھولی کہ نہیں، یہ جو لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ اس ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو عربی زبان کی ایک باریکی بتاتی ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا تھوڑا کہیں جب گرامر کی کوئی بات بتاؤں تو آپ لوگ اس کو پریشر نہ فیل کریں انشاءاللہ، اس لیے کہ دیکھیں عربی زبان جو ہے نا، اور قرآن کی زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے کہ ہم لوگ تو اس کو خیر نہیں سمجھ سکتے، لیکن اصل میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے طور پر دیا، اور جن کو عربی زبان کی اچھی طرح سمجھے وہ اس معجزے کو مانتے ہیں کہ واقعی میں یہ زبان جو ہے، یہ کلام جو ہے، یہ ایک انسان کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی وسعت دے، سمجھ دے، عربی زبان سے اتنی محبت دے کہ ہم زبان کو سیکھیں تاکہ ہم قرآن کے معجزات کو اور قرآن کی گہرائی کو انشاءاللہ سمجھ پائیں۔ بہرحال یہ معمولی سے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو لفظ آمنا جو ہے اس کا ترجمہ ہے ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے یعنی ورب ہے۔ دیکھیے ہر زبان میں ہوتا ہے نا، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، کہ فعل اسم جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے، جبکہ فعل جو ہوتا ہے، ورب جو ہوتا ہے وہ ورب سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، کہ کوئی کام کرنے والا کوئی کام کر رہا ہے، تو ورب میں ہمیشہ زمانہ ہوتا ہے، جیسے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، اسی طرح ماضی، حال اور مستقبل کا زمانے سے اٹیچ ہوتا ہے فعل کبھی بھی بغیر زمانے کے سینس کے نہیں ہوتا، یعنی جب بھی مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، تو یعنی کہ میں حال میں یہ کام کر رہی ہوں، میں یہ کہوں میں نے کتاب پڑھی تو میں نے ماضی میں کام کر لیا، میں نے کتاب ماضی میں پڑھ لی، اور اگر میں کہوں کہ میں کتاب پڑھوں گی
کل پڑھوں گی، پرسوں پڑھوں گی، تو پھر میں مستقبل کی بات کر رہی ہوں کہ مستقبل میں کتاب پڑھنے کا کام کروں گی. لیکن اگر میں کہوں کہ میں کتاب پڑھنے والی ہوں، یعنی کہ میری جو ایک صفت ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور میں کتابیں پڑھنے والی ہوں، تو پھر یہ ایک اسم سے میں بتا رہی ہوں کہ اپنی کوالٹی بتا رہی ہوں، میری اپنی صفت بتا رہی ہوں کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، میں کتابیں پڑھنے والی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، جیسے میں کہوں کہ فلاں شخص لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے لکھا یا یہ لکھے گا. میں فعل سے بات کر لوں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس شخص کا پیشہ ہی لکھنا ہے، یعنی وہ رائٹر ہے، آپ کو یہ نہیں پتا چلتا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کسی ٹائم میں وہ شخص کچھ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ وہ شخص رائٹر ہے، اب میں رائٹر کہتی ہوں تو آپ کو فوراً سمجھ آتی ہے کہ اس کا پیشہ ہی لکھنا ہے، یعنی وہ کتابیں لکھتا ہے. تو جو چیز اسم کے ساتھ بتائی جائے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی صفت، کسی کے کام کرنے کی صفت اسم کے ساتھ بتائی جائے تو اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کام وہ ریگولر کرنے والا ہوتا ہے اس کام کو. ٹھیک ہے. لیکن جب فعل کے ساتھ بتایا جاتا ہے تو اس میں وقتی طور پر بات ہوتی ہے، کہ وقتی بات ہے کہ پاس میں لکھا تھا یا ابھی لکھ رہا ہے یا آئندہ لکھے گا، تو وہ ایک زمانے کی صرف ایک وقتی بات ہوتی ہے، اس میں ایک ہمیشگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ آمنا، تو یہ فعل کے طور پر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے ایمان کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وما ہم، اور نہیں ہے وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے. مؤمنین جو ہے وہ اسم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے ایمان کا انکار کیا تو ایک اسم کے ذریعے کیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل نفی کر دی ان کے ایمان کی، کہ یہ تو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، نہ وہ مسلمان ایمان لائے ہیں نہ ایمان لانے والے. یعنی کہ ایک ہمیشگی ہے ان کے اس فعل میں کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ آئی ہوپ کہ میری بات آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے کہ جب فعل سے کسی کام کا ذکر ہو عربی زبان میں تو وہ وقتی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں یا تو پاسٹ یا فیوچر یا حال پریزنٹ کا ہوتا ہے، زمانہ جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کسی شخص کے ساتھ کسی کام کو اسم کے طور پر ظاہر کیا جائے تو اس شخص کی اس کی ہمیشگی کی حالت ہوتی ہے کہ وہ کام کرنے والا ہے، ریگولر کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انکار بہت شدت سے کیا ان کے ایمان کا. انہوں نے تو صرف اپنا یہ بتا دیا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لائے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت شدت کے ساتھ ان کے ایمان کا انکار کیا ہے. اس کو بلاغت ہوتی ہے عربی زبان میں کہ جو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ میننگ کو سمجھتا ہے اس کو، کہ یہاں پر زور اور شدت کے ساتھ ان کے ایمان کی انکار کیا گیا ہے. تو اب ہم تو گویا پیچھے کی آیت میں جیسے جہاں پر کافروں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اسی طرح اس گروہ کے بارے میں جو کہ جھوٹے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ وہ اصل میں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ ان کو ایمان اب نصیب نہیں ہونا ہے، ان کی موت کفر پر ہی آنے والی ہے. اور جس طرح سے پہلے کافروں کا انجام تھا جنہوں نے انکار کر دیا صاف، تو ان کا بھی انجام برا ہونے والا ہے اور ان کی موت بھی کفر پر آنے والی ہے. تو یہ جو تھے نا، یہ ایک مخصوص گروہ تھا. ٹھیک ہے. ہم منافقین، اس طرح کے منافقین جو ہیں جو کہ جھوٹ موٹ اسلام میں آئے تھے، اسلام کا دعویٰ کیا تھا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا.
اس لیے کہ دیکھیں اب اب تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اسلام کو غلبہ ہے کہ وہ کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا، انلیس کہ کہیں کسی جگہ پر اسلامی حکومت میں کوئی جاسوسی کرنے جائے اور وہ خود کو مسلمان ظاہر کرے، یا اس طرح کے چیدہ واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں اور ہم کہیں کہ ہاں فلاں منافق ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ یہ اس وقت کی بات تھی، ٹھیک ہے، کہ جب ان کا ایک مشن تھا کہ خود کو مسلمان ظاہر کرنے کا، وہ اپنا غلبہ، وہ چھپ کر اپنی لڑائی کر رہے تھے مسلمانوں سے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ان کی جو خصوصیات اب آگے کی آیات میں بتائی جائیں گی وہ البتہ ہمارے لیے غور طلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو بری صفات ہوتی ہیں اس کے بھی درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کم جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھار بولتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی تھوڑا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، کسی کی ساری زندگی جھوٹ ہوتی ہے، اس کے منہ سے کبھی کوئی اچھی بات نکلتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی بری صفات، جس طرح ایمان ایک صفت ہے، ایمان انسان کے دل میں مختلف درجے رکھتا ہے، اسی طرح یہ جو برائیاں ہیں اس کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. تو ہم کو جب یہ ان کی برائیاں بتائی جائیں گی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے ان کی ایک ایک چیز کو بتائیں گے ہم سے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ مسلمانوں کو ان سے خبردار، ان رویوں سے خبردار کیا جا سکے. اس لیے کہ ہر مسلمان کو نام نہیں بتائے گئے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بتا بھی سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تھا. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان لوگوں نے اس حد تک بڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حملہ کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کے سازش کی، آپ پر حملہ کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتائے، ٹھیک ہے. لیکن اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلا کر نہیں بتا دیا کہ دیکھو فلاں 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 جو ہے وہ منافق ہے اور تم کو ان سے خبردار رہنا ہے. نہیں، صرف ایک صحابی کو آپ نے وہ راز بتایا تھا، حضرت حذیفہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا تھا. ان کو صرف منافقین کا نام بتائے تھے، باقی کسی صحابی کو نہیں بتائے تھے. تو جس طرح دیکھیں اب ان کے رویوں سے ان کی خصوصیات تھی وہ کھول کر بتائی گئی تھی، اور اس سے ان کی پہچان خود بخود ہو جاتی تھی. جیسے جیسے ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن میں ان کی مزید کافی کھولا گیا ہے ان کے بارے میں. سورہ منافقون ایک پوری سورہ ہے جس کے بارے میں ان کی بہت سی باتیں آئی ہیں. سورہ توبہ میں ان کی بہت سی خصوصیات سامنے آئی ہیں. اس لیے کہ جیسے اسلام مختلف مراحل سے گزر رہا تھا اور ان لوگوں کی وجہ سے جو پرابلمز آتے تھے سامنے، تو اسی طرح سے وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کو کھولتے تھے تاکہ مسلمان چوکنا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے جو ہم ان خصوصیات کے بارے میں آئندہ آیات میں پڑھیں گے، ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ خصوصیات کسی بھی درجے میں ہمارے اندر ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں کہ قرآن جو ہمیں چیزیں بتاتا ہے، جو رویے سمجھاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو جج کریں، ٹھیک ہے. دیکھیں انسان کی نیچر ہوتی ہے فوراً سے وہ اس کو بتایا گیا کہ جھوٹ بولنے والا ایسا ہوتا ہے، تو ہم فوراً سے اپنے آس پاس میں کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے کچھ فیسز ہمارے نظروں میں آ جائیں گے کہ ہاں فلاں شخص یہ ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے. ہم کو یہ باتیں ابھریں گی ہمارے دل میں، اس لیے کہ ہم یہ معاشرے میں ایسے لوگ ظاہر اس یہ خصوصیات تو ہمیشہ رہیں گی. یہ ساری انسانی خصوصیات ہیں، اور قیامت تک انسانوں میں حسد بھی رہے گا، جھوٹ بولنے والے بھی رہیں گے، دھوکہ دینے والے بھی ہوں گے. تو ہمیں یہ مختلف شخصیات وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آئیں گی جن میں یہ صلاحیتیں، یہ خصوصیات موجود ہوں گی. مگر ہمارا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو نہیں جج کرنا، ٹھیک ہے. قرآن جو ہے وہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے. تو جب تک ہم اپنے اندر نہیں جھانکیں گے
اور ہمارے اندر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر آئے گی کہ جو منفی رویہ ہے، جو جن خصوصیات کو ناپسند فرمایا گیا اور جن کے برے نتائج بتائے گئے، تو ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اندر سے ان بری چیزوں کا صفایا کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا جو کچھ میں نے بتایا اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حسد بہت بری چیز ہے۔ ابھی مزید میں اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گی کہ حسد جو ہے وہ تقریباً کسی نہ کسی درجے پر انسانوں میں آ جاتا ہے، چاہے وقتی طور پر چاہے پرماننٹ طور پر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر۔ تو حسد ایک بہت ہی بری اور گندی بیماری ہے، اور اگر ہمیں کسی کے لیے بھی حسد محسوس ہو تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی کو کوئی نعمت ملی، اللہ نے کسی کو نعمت دی، کوئی آپ سے برتر بنایا یا کوئی خصوصیت اس کو دی، تو اس کو دیکھ کر دل میں ناپسندیدگی کی فیلنگ پیدا ہونا کہ یہ جو ہے اس کو یہ کیوں ملی، یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اور یہ خواہش دل میں ہونا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، تو یہ حسد ہے۔ ٹھیک ہے، تو حسد ایک بہت ہی بری چیز ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید میں بات کروں گی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 9 کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مگر دراصل وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یخادعون، یہاں پر یخادعون اور یخدعون دو لفظ استعمال ہوئے، دیکھیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے، اور پھر آیا ہے وما یخدعون الا انفسهم، مگر وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں خا دال اور عین، یہ اس کا خادع جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ حروف اصلی سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یخادعون اور یخدعون دونوں کا جو حروف اصلی ہے وہ خا دال اور عین ہے۔ ٹھیک ہے، مگر فرق کیا ہے کہ یخادعون کا سانچہ جو ہے نا وزن وہ الگ ہے اور یخدعون کا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب عربی زبان میں لفظوں کے میننگ ہوتے ہیں وہ ایک تو روٹ ورڈ سے آتے ہیں جو کہ بیس اصل یعنی روٹ یعنی کہ اصل ورڈ اصل میننگ ہوتا ہے لفظ کا، لیکن جو اس کے جس سانچے میں اس روٹ ورڈ کو ڈالنے سے پھر ایک سانچے کا میننگ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یخادعون یفاعلون کے وزن پر ہے، اور اس میں پھر کیا میننگ آ گئی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یخدعون کا معنی ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جب وہ شروع میں کہا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور جو ایمان لائے ان کو۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ منافق جو تھے وہ دو ہی پرسنالٹی ان کی ہوتی تھی، ان کے اندر دوگلا پن ہوتا تھا کہ وہ زبان پر کچھ کہتے تھے اور ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا۔ تو جو کہ ایمان لانا اور نہ لانا یہ تو اللہ سے تعلق ہے نا، بندہ اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، تو یہ زبان سے چونکہ کہتے تھے تو اس کا وہ مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ ظاہری بات ہے ان کا معاملہ تو اللہ سے تھا، تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دے، اور مسلمانوں سے جھوٹ بولتے تھے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ تو صحیح معنوں میں تو دیکھیں اللہ کو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے دے تو بھی اس سے زیادہ احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو یہ سمجھ لے کہ جبکہ
اللہ کو ہم اپنا خالق اور مالک بھی جانے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا کیا وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارا عمل کیا ہے؟ تو اگر انسان اس قدر اپنی جو بھی اس کو دنیا پسند ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کے دلوں میں کچھ بھی ہے، تو وہ اس کو اتنا مشغول کر دے تو یہ بھی بھول جائے کہ میں تو مسلمان خود کو کہہ کر تو میرا تو معاملہ اللہ سے ہے، تو کیا اللہ کو تو میں دھوکہ دے نہیں سکتا ہوں؟ لیکن انہوں نے اس کے باوجود یہ جھوٹی پالیسی کی اور دوہرا پن کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوشش کریں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دے اور مسلمانوں کو بھی دے دے، تو مسلمانوں کو بھی اللہ جب چاہے وہ مسلمانوں کو بتا دیں گے وحی کے ذریعے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ وحی بیچ کے ایک ایک بندے کا نام کھول دے کہ یہ فلاں بندہ منافق ہے، یہ فلاں بندہ منافق ہے؟ تو پھر جب یہ حقیقت ہے تو پھر ان کا یہ کام کرنا، یہ ڈبل پالیسی کرنا ہی بڑی حماقت کی بات تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ سے ایسا رویہ کر کے، جھوٹے ایمان کا دعویٰ کر کے، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا یا ان جھوٹ بولنے والوں کا ہوا؟ اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے لیے عذاب، اللہ کا عذاب کما رہے ہیں صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا میں اپنے تھوڑے وقت کے لیے بڑا بننے کے لیے، یا اگر مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت ملتا ہے اس مال غنیمت میں شیئر اپنا حاصل کرنے کے لیے، یا مسلمانوں سے جنگ کرنے سے بچنے کے لیے، تو پھر تو یہ تو ان فائدوں کی وجہ سے وہ اپنا آخرت کا اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ چاہے تو جسے چاہے اسے رسوا اور برباد کر دے۔ تو پھر ایسا کرنے والے اصل میں بے حد ہی ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ یہ جھوٹے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیونکہ شعور کیا ہوتا ہے؟ شعور جو ہوتا ہے وہ گہری سمجھ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، یعنی کہ ایک انسان کے اندر معمولی ظاہری باتیں تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ذرا سی بھی گہری بات وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن کو شعور نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تو باریک سمجھ ان کے اندر ہے ہی نہیں، معاملے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ہیں نا، ان کی ہر چیز چال چلنے کی ان کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں وہ کچھ چالیں چل رہے ہوں گے، آپ کو کبھی شعور نہیں ہوگا کہ ان کے دماغ میں کیا پک رہا ہے۔ وہ آپ سے کچھ بات کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ اور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی شخصیتیں اصل میں وہ اتنی مشغول ہوتی ہیں، ان کا دماغ جو سیدھا چلتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ٹیڑھے پن میں ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنی چالوں میں اتنے بزی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھنے میں ہوتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہوں اپنی باتوں سے، تو وہ اس میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اصل میں ان کو خود ہی شعور نہیں رہتا کہ وہ سامنے والوں کو پتہ چل رہا ہے میری چالوں کا، وہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ لیکن ہم اگر اپنے آس پاس دیکھیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کے دل میں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ان کی بات کا، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا، اور کبھی کبھار ایسے بدنصیب لوگ سچ بھی بول رہے ہوتے تو ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں ان کی بات کا یقین بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بہت دفعہ یہ تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتی ہے، ان کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، ان کے دل میں کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا بھی نقصان ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی بات کریں، آپ کی کسی بات پر اگر کوئی بھروسہ نہ کرے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا؟ ایک طرح سے یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنا
کسی کو بھی آپ کی بات پر بھروسہ ہی نہ رہے تو یہ انسان کا بہت بڑا نقصان ہے، دنیا کا بھی. اور چونکہ ان لوگوں نے وہ اس طرح سے کہہ کے آخرت کے لیے اپنے لیے عذاب جمع کر رہے تھے، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر آیت نمبر 10 کو دیکھیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ٹیڑھا پن جو ہے یہ ان کے دلوں کے اندر یہ کی بیماری ہے. ان کو سیدھی بات سمجھ ہی نہیں آتی، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ چال چل کے اور ٹیڑھے پن سے ہی کرتے ہیں. اور یہ مرض کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف طریقے سے بتایا ہے. کسی نے کہا یہ حسد کی بیماری ہے، کسی نے کہا بغض ہے ان کے دلوں میں، کسی نے کہا دنیا کی بہت زیادہ محبت ہے یہ ان کی بیماری ہے، کسی نے کہا نفاق کی بیماری ہے کہ یہ سیدھی بات کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمیشہ گھما پھرا کر ہی باتیں کرتے ہیں. تو مگر یہ ساری چیزیں ایک ہی بات ہے، سبھی کچھ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بیماری ساری ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوتا ہے اور وہ اس کی نعمتوں سے اندر سے جل کو رہا ہوتا ہے اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، تو وہ بندہ ظاہر بات ہے جھوٹ بھی بولے گا، اس لیے کہ وہ اپنا حسد اپنا بغض سامنے تو نہیں لا سکتا، زبان پر تو نہیں لا سکتا، ورنہ تو آپ ان سے بات ہی نہیں کریں گے. تو پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ ڈبل فیس بھی ہوتا ہے. تو ایسے بندے کے دل میں اپنے لیے حرص اور لالچ بھی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ساری خیر اور بھلائی صرف میرے پاس ہو، کسی اور کو نہ ملے. تو ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ان کے دلوں میں بغض اور حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی ان کے دلوں میں. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، مرض ہے، کہ جب ایمان ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کو دل سے قبول کرنے کے بجائے یہ چالیں چلی. تو لیکن چونکہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ جب انسان گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں سیاہی لگنے لگتی ہے. اور پھر اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان خود سے گناہ کو پسند کرتا ہے، غلط چیز کو پسند کرتا ہے، تو پھر اس کو اسی میں آسانی ملنے لگتی ہے، اسی میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون پھر سے یہاں پر آیا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا ہے. تو یہاں پر اللہ کی طرف پھر سے نسبت کی گئی کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھایا ہے. لیکن اصل میں یہ چونکہ اللہ کا قانون ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کو فری تھی، اجازت تھی، وہ فری تھے، ان کے پاس اختیار تھا، وہ حق کو قبول کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنے فائدوں کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور ڈبل پالیسی کی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب جو ہے وہ بھی اسی پوائنٹ پر پہنچ گئے کہ اب ان کو اب حق بات نظر ہی نہیں آئے گی، وہ کبھی سیدھے چل ہی نہیں سکیں گے. اور لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. دیکھیں پہلے کہا گیا تھا، جو پہلے کافر جن کا ذکر آیا ان کے لیے کہا گیا عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہاں پر عذاب علیم کہا گیا. تو علیم، لفظ علیم جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دردناک عذاب، ٹھیک ہے. لیکن علیم کے جو سانچہ ہے نا وزن، اس میں ایک تو بار بار کا ہوتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ایسا عذاب ہوگا ان کا کہ ہر بار نئی شدت سے محسوس کریں گے اس عذاب کو. ذرا بھی عذاب کی جو شدت ہے وہ ان کے لیے کبھی کم نہیں ہوگی. دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم دنیا میں کوئی چوٹ لگتی ہے انسان کو تو کچھ دیر تک بہت شدید محسوس ہوتا ہے، پین، درد بہت محسوس ہوتا ہے. پھر انسان تھوڑا سا یوزڈ ہو جاتا ہے اس پین کا، اور وہ اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم محسوس ہوتی ہے. انسان کے اندر تھوڑی ہمت آ جاتی ہے اور وہ عذاب جو درد ہو رہا ہوتا ہے اس کی شدت کم محسوس ہونے لگتی ہے.
لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان کا عذاب جو ہے نا اس کی شدت کبھی کم نہیں ہوگی، وہ ایسا مسلسل عذاب ہوگا اور ہمیشگی والا عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہ منافقوں کا جو عذاب ہے وہ پہلے والے کافروں کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کی جو انہوں نے صاف صاف انکار بھی نہیں کیا اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹے بن رہے ہیں. تو ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کا جو عذاب ہے وہ اور بھی بڑے درجے کا ہے کہ اس میں ہمیشگی ہے اور اس میں شدت ہمیشہ، اس کی شدت ہمیشہ بڑھتی جائے گی، یعنی کبھی کم نہ ہوگی. تو ان کے لیے ایسا عذاب ہے. پھر آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو یہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو دنیا میں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیں فساد کیا تھا ان کا، کہ یہ مسلمانوں کے دشمنوں میں بہت گھلتے ملتے تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ مسلمانوں کی خبریں لیتے تھے، مسلمانوں میں گھس کر جاسوسی کرتے تھے، مسلمانوں کی خبریں لیتے تھے، پھر ان کے مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان میں جاتے تھے اور ان سے ملتے جلتے تھے. تو ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی تم دشمنوں میں کیوں اتنا گھلتے ملتے ہو، تم دشمنوں کو کیوں مسلمانوں کی باتیں بتاتے ہو. تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو رویہ ہے ہم تو آپس میں سب ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مل جل کر رہیں، تو اس لیے ہم ان سے بھی اچھا تعلق رکھتے ہیں اور آپ سے بھی اچھا تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو اصلاح کرنے کا ہے. تو یہ اس کا مقصد اصل میں اصلاح کرنے کا نہیں تھا، وہ صرف ان کے اصل جو ہمدردیاں تھی، ان کا جو دل تھا وہ تو خود بھی دشمنوں کے ساتھ ہی تھا. مسلمانوں کے پاس تو وہ صرف جاسوسی کے لیے آتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نیک. دیکھیں جو بھی انسان جو نا، بعض لوگ جو نیک ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں نیک ہوتے ہیں، تو وہ کہتے نہیں پھرتے کہ ہم نیک ہیں ہم نیک ہیں، لیکن جس کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہوگا اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اچھا بنا کے وہ بتائے گا. وہ ہمیشہ اپنی باتیں کرتا رہے گا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہاں پر یہ بھلائی کر دی، میں نے وہاں پر یہ بڑا کام کر دیا. تو یہ انسان ایسا کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے وہ کھوکھلا پن ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کو سیلف رائچس کہتے ہیں نا، جو کہ اپنے آپ کو زیادہ نیک ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بڑا مصلح اصلاح کرنے والا ظاہر کرنا. تو یہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑے چودھری بتاتے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ بہت خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، کہ ہم مختلف لوگوں کے مختلف گروہوں میں جا کر ہم آپس میں سب کی صلح صفائی کروا کے سب کو اچھا کر کے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فساد کر رہے تھے اصل میں. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ یہ بگاڑ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، اس کو فساد کہتے ہیں. تو یہ اصل میں فسادی ہے. وہ تو اور بگاڑ پیدا کرتے تھے ایون مسلمانوں کے اندر بھی. جیسے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں جو مسلمان ہوئے تھے تو مختلف قبائل، جن کے ایسے بھی لوگ تھے جن کے پہلے سے دشمنیاں بھی تھی آپس میں، لیکن اسلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. تو وہ ان میں جا جا کر ان کے اندر بھی اختلافات کرواتے تھے. ایک کو جا کے کچھ کہتے، دوسرے کو جا کے کچھ کہتے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ان کے دل جو اللہ نے ان کے دل جو جوڑے ہیں وہ ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں. دیکھیں آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف جو قومیں ہیں، ان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دو، کہ یہ آپس میں لڑیں گے ان کا زور کم ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کے اندر اتنی قوت ہے کہ آج سارے مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو پھر کوئی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف کوئی قوت، اتنی بڑی قوت نہیں بن سکتی. لیکن یہ شروع سے نان مسلم جو مسلمانوں کے دشمن ہیں
ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی بہت ہی بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے اختلافات کروانا. اور یہ تو بڑے پیمانے پہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے کیریکٹرز موجود ہوتے ہیں معاشرے میں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ اس کو اس کی بات بتائیں گے کچھ ایسے انداز میں کہ آپ کو کسی اور کے بارے میں، کہ آپ کے دل میں اس کے لیے غصہ پیدا ہوگا، پھر ان کو کچھ آپ کی بات بتائیں گے اور آپ کے دل میں، ان کے دل میں آپ کے بارے میں غصہ پیدا ہوگا، اور تھوڑی سی دیر میں وہ آپ لوگوں کے درمیان اچھی بھلی دوستی کو دشمنی اور بیزاری میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ ان کا یہ کام تھا، اسی وجہ سے ان کو مفسد کہا گیا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار رہو ان سے. الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار رہو ان سے کہ یہ اصل میں یہی مفسد ہے. یہاں پر بہت زور دے کے بات کی گئی ہے، هم المفسدون، ہم المفسدون. یہ ساری اگر عربی زبان کی گرامر آپ سمجھے تو یہاں پر بہت زور کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ ان سے دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ مصلح ہے، یہ اصلاح کرنے والے ہیں، یہی ہے جو اصل مفسد ہے، بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو خود بھی شعور بھی نہیں ہے. وہ اپنی بڑی بڑی باتیں اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے میں وہ خود بھی یہ چیز بلیو کرنے لگتے کہ واقعی ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم نے تو بڑے اصلاح کے کام کیے ہیں. تو ان کو تو یہ خود بھی شعور بھی نہیں رہتا، وہ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اپنی اس خرابی کرنے میں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پر آیت نمبر 12 تک ہم آج کی اس میں کرتے ہیں انشاءاللہ، اور تھوڑا سا میں ریویو کر دیتی ہوں، پھر آگے ہم چل کے آیت نمبر 13 14 15 16 یہاں تک 16 آیت تک ان کے بارے میں بات